السلام علیکم ناظرین، اسلام میں مسلمانوں کو ہر تکلیف اور پریشانی کو صبر اور امید کے ساتھ دیکھنے کا سبق دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم جتنی بھی دعا کر لیں، اللہ ہمیں کیوں بیماریوں اور مشکلوں میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان تکلیفوں کی اہمیت اور ان کی برکتوں کو خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مزاج پرسی فرمایا اور حال معلوم کیا۔ انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق یہ کہہ دیا کہ بخار نے تکلیف دے رکھی ہے، خدا اس کا برا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے کوئی خطا نہیں کی اور یہ مومن بندے کا محسن یعنی احسان کرنے والی بھی ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو چیز گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہو اس کو برا کہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا۔ مجلس میں موجود کسی نے بخار کو برا کہہ دیا۔ اس شخص سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے صاف کرتی ہے جیسے آگ لوہے کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی، یعنی ان کی بیماری کا حال چال پوچھا۔ ان کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بخار میری پیدا کی ہوئی خاص قسم کی آگ ہے، دنیا میں اپنے مومن بندوں پر مسلط کرتا ہوں تاکہ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جو آگ کا عذاب ہونا ہے اس کے بدلے یہ بخار کی تکلیف دنیا میں اس کی جگہ لے لے۔ بیماری کی شکل میں جو تکلیفیں مومن بندے کو ہوتی ہیں، مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگنی تو نہ چاہے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو دل کی خوشی سے صبر کریں، عافیت کی دعا کرتے رہیں، لیکن تکلیف کی وجہ سے اجر و ثواب کی بھی پختہ امید رکھیں۔ بیماریاں گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں کو دھونے والی ہیں، اور ثواب کی امید رکھنے سے بیماری کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ مومن بندے کی عجیب شان ہے، تندرست ہوتے ہیں تو خوب عبادت کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو صبر کر کے ثواب پاتے ہیں، اور ہماری گناہوں پر کفارہ یعنی گناہوں کو دھونے والی بن جاتی ہیں۔ اور کیونکہ بیماری بہت بڑا فائدہ ہے، اسی لیے مومن بندے کے حق میں بیماری مصیبت نہیں رہتی، اور تکلیف کی وجہ سے جو نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکلیف والے بندے کو قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو عافیت والے لوگ جو بیمار نہیں ہوتے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے حقدار ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے جو ہاتھ لگایا تو بہت تیز بخار محسوس ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار آیا ہے؟ فرمایا، ہاں، میرا بخار تم میں سے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ثواب دوہرا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو بیماری یا اور کسی وجہ سے تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیں گے جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی ایسی مثال ہے جیسے کھیتی کے پودے کو ہوائیں جھکاتی چلی جاتی ہیں، کبھی گرتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح مومن بندہ کچھ نہ کچھ تکلیف دکھ میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ اور منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے سور کا پیڑ جو اچھی طرح سے زمین میں جمع ہوا ہے اور سخت ہے، ہوائیں اسے ہلاتی جلاتی نہیں ہیں، یہاں تک کہ
اس کا اکھڑنا ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کو چونکہ آخرت میں بخشنا نہیں ہے، اسی لیے اس کی خطاؤں کے بخشنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، لہٰذا بیماریاں بھیج کر اس کے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو ختم کرنے والا نہیں کیا جاتا۔ زندگی بھر ٹھیک ٹھاک عیش و آرام اور مزے سے رہتا ہے، پھر جب آخرت میں عذاب ہوتا ہے تو بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب بیمار ہو جائے اور پھر اللہ اس کو آرام دے دے تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اور جب منافقین کبھی کبھار بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عافیت، چین سکون پا لیتا ہے تو اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے اونٹ کو اس کے مالکوں نے باندھ دیا، پھر چھوڑ دیا، اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیوں باندھا اور پھر کیوں چھوڑا۔ مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا، کیونکہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں۔ ابو داؤد شریف۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرما دیا کہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دکھ تکلیف مومن کی خاص نشانی ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور بیماری کو برا کہنا اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ بیماری اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو تکلیف ہے اللہ کے حکم سے ہے، اس میں بیماری اور مصیبت کا کیا قصور ہے؟ کائنات کا پیدا کرنے والا یعنی اللہ پاک جو چاہے گا وہ ہوگا۔ جو شخص مرد یا عورت تکلیف پر صبر کر لے اور بیماری کی بے چینی کو سہ لے، اس کے لیے بڑے درجے ہیں۔ صحابہ مرد اور عورتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین رکھے اور جنت مل جانے کو بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، اسی لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو بے صبری سے چیخ اٹھتے ہیں اور بیماری پر صبر کر کے اجر و ثواب لینے کا ذرا بھی ذہن نہیں لیتے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی پریشانی یا بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور انعام سمجھیں۔ ہمیں صبر اور شکر اور اللہ کی رضا پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ صحابیوں کی مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کیسے تکلیف ہمارے گناہوں کو دھونے اور جنت کی راہ آسان بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔